السلام علیکم لسٹرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اس کا نام آسیہ تھا، بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ بڑی ہونے کے ناطے اس کے والدین اس سے بہت پیار کرتے تھے اور بہن بھائی بہت عزت کرتے تھے۔ سب اسے باجی کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے گھر والے اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیسی طبیعت کی مالک تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ بہت ڈری ڈری سہمی سہمی سی رہتی تھی۔ اس کے دل میں یہ بات ہوتی کہ اگر سسرال جا کر کوئی گھر کا کام مجھ سے غلط ہو گیا تو کیا ہوگا۔ شادی ہو کر پرائے گھر جانے والی ہر لڑکی کے ایسے ہی خیالات ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود میکے کا سارا کام کاج، گھر کی دیکھ بھال، بڑوں کو ڈیل کرنا سب خود کرتی ہے۔ سسرال کا ڈر لوگوں کو طرح طرح کی باتیں سن سن کر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، حالانکہ اس کے سسرال والے بہت محبت کرنے والے تھے۔ 1 دیور، 3 نندیں، ساس سسر، ماشاءاللہ بھرا پورا گھر تھا جہاں سب محبتیں نچھاور کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ جب دلہن بن کر پہلی مرتبہ وہ اس گھر میں آئی تو وہ سب کو بہت اچھی لگی۔ ہر آنے جانے والے، ملنے والے اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور گھر والوں کے رویوں میں بھی بدلاؤ آنا شروع ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روک ٹوک ہونے لگی، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے گھر سے آئی تھی اور اس کا سسرال ماشاءاللہ حویلی نما تھا اور وہ خود 1-2 کمروں کے گھر سے آئی تھی۔ ظاہر ہے کس طرح سسرال کے 17 کمرے سنبھال پاتی۔ اس کی ساس نے پہلے پہل تو گھر کی تمام ذمہ داریاں اس کے سپرد کر دیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ شادی کو سال ہونے آیا ہے مگر آسیہ اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کے باعث ان ذمہ داریوں کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، تو انہوں نے اسے پہلے تو پیار سے سمجھایا اور ہر بات میں یہی کہا کہ بیٹا کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیا کرو، بیٹی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور لے لیا کرو۔ لیکن وہ آسیہ ہی کیا جو بات سمجھ جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے ہر کام میں اس کی ساس اپنی روک ٹوک سے روڑے اٹکانے لگی ہے۔ نندیں شادی کے بعد سے بھابھی کا نام کا کلمہ پڑھتی تھی۔ آسیہ نے آہستہ آہستہ انہیں بھی اپنی ماں کے خلاف لگائی بجھائی میں مصروف کر لیا۔ چونکہ اس کی تینوں نندیں بالترتیب 5، 8 اور 12 برس کی تھیں اور انہوں نے اپنے گھر میں کبھی اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ امی تو بھابھی کی کوئی بات ہم سے نہیں کرتی، لیکن بھابھی ہر وقت موقع ملتے ہی امی کے خلاف اس طرح کی بات کرتی ہیں جیسے امی ان کی سب سے بڑی دشمن ہو۔ وقت گزرتا رہا اور آسیہ ایک گپ شپ کردار بن کر اپنے چہرے پر مظلومیت کے خول چڑھائے ہر کسی کے آگے سسرال والوں کو ظالم اور خود کو اپنے والدین کو مظلوم ثابت کرتی رہی۔ آسیہ کی والدہ پورے خاندان میں ایک تیز ترار اور لڑاکا خاتون مشہور تھیں، اور ان کی ایک خاص بات ہر کس و ناقص میں مشہور تھی کہ کوئی ایسا گھر نہ تھا جس میں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ 2 بول میٹھے بولے ہوں یا کسی کی برائی نہ کی ہو۔ آسیہ کی والدہ کو کسی کے بھی بچے پسند نہ آتے تھے۔ ہر ایک کے منہ پر وہ صرف اپنی بیٹیوں اور اپنے گھر کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ جب آسیہ بیاہ کر سسرال آئی تو اس کی ماں کے سارے بڑے بول ڈھہ گئے اور جب سارا راز کھلا۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ ہر بات پر اپنی اولاد کی مثال دیتا ہے، پوری دنیا یہ دیکھنے کی منتظر ہوتی ہے کہ دیکھیں فلاں بندے کی اولاد میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں۔ اب آسیہ اپنے سسرال میں پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ ساس کی روک ٹوک وہ قطعاً برداشت نہ کر سکتی تھی اور اس کے گھر والے اس کی عادت خوب جانتے تھے۔ آسیہ کو سینے پر رونے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اسے کڑھائیاں آتی تھیں اور وہ اکثر اپنے کپڑوں پر چھپ کر کڑھائیاں کرتی رہتی۔ سسرال میں کوئی آیا گیا ہوتا تو وہ دنیا دکھاوے کو پاس آ کر بیٹھ جاتی اور سب سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتی اور کچن میں یوں مصروف ہو جاتی جیسے اس سے زیادہ کوئی مصروف ہی نہیں۔ عین مہمانوں کے سامنے وہ صاف ستھرے آنگن کو دھونا دھلانا شروع کر دیتی۔ ہر آیا گیا یہی سمجھتا کہ آسیہ کولہوں کی بیل کی طرح سسرال میں جتی رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ پورے خاندان میں آسیہ کی ساس ظالم اور آسیہ مظلوم مشہور ہو گئی۔ آسیہ کی صرف ایک خوبی تھی کہ وہ صرف نندوں سے ساس کی برائی کرتی تھی، لیکن شوہر اور ساس سسر اور دیور کے سامنے بالکل خاموش گمسم رہتی۔ آسیہ کا شوہر چونکہ اپنی ماں اور اپنی ساس کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک بات تھی، جیسی ماں ویسی بیٹی، اس لیے وہ بیوی کی بھولی صورت کو دیکھ کر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا، چونکہ اسے علم تھا کہ آسیہ خاموش تو رہتی ہے لیکن ایسا کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنے دل کی بات دل میں رکھے۔
اور وہ آسیہ کی خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان کو محسوس کر رہا تھا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور آسیہ کا شوہر آسیہ کی تمام تر لاپرواہیوں کو برداشت کرتا رہا۔ آسیہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ ماں بننے کے بعد بھی آسیہ کے معمولات تبدیل نہیں ہوئے۔ آسیہ کی ماں نے آسیہ کے سسرال والوں کا جینا حرام کر دیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے اور لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی بنگلہ دیش میں بیاہ دی ہے۔ پورے خاندان میں چونکہ لوگ آسیہ کی ماں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر پتھر پر بھی قطرہ قطرہ بوند گرتی رہے تو سوراخ پڑ جاتا ہے۔ لوگ پتھر تو نہیں ہوتے، اس لیے اب آہستہ آہستہ آسیہ کی ماں کی باتوں پر تھوڑا بہت یقین کرنے لگے۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا جب آسیہ کے شوہر ہادی کو اس کے فرسٹ کزن کا فون آیا، جو کچھ ہی دن پہلے ساؤتھ افریقہ سے لوٹا تھا اور واپسی میں آسیہ کے گھر ہو کر آیا تھا۔ حال احوال کے بعد منظر نے ہادی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ہادی، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہو، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہو۔ بھائی جان، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہادی، تم بچے نہیں ہو کہ میری بات نہ سمجھ سکو۔ میں کبھی آسیہ کی ماں کی باتوں پر یقین نہ کرتا اگر وہ مجھے آسیہ کے ہاتھ کا لکھا خط نہ پڑھوا دیتی۔ ان کی بات سن کر ہادی ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی جان آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آسیہ کی خاموشی کے پیچھے جو طوفان چھپا ہے، آج اس کی اصل شکل سامنے آ گئی ہے۔ ہادی کا دل اپنی بیوی کی طرف سے کبیدہ خاطر ہو چکا تھا۔ جب دل کے شیشے پر بال آ جائے تو انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ہادی یہ بات کسی سے نہ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ آسیہ کے چہرے کے پیچھے دوسرے چہرے کو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اس کی طرف سے محتاط ہو گیا۔ بہت جلد اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ اس کی بیوی گھر کی ایک ایک بات اپنی ماں کو خط کے ذریعے لکھ کر بتاتی ہے۔ ہادی نے محلے کے اس معصوم بچے کو بھی ڈھونڈ لیا جسے آسیہ نے اپنے بیٹے کے کھانے پینے کی چیزوں میں حصے دار بنا کر اور کچھ پیسوں کے لالچ میں اپنے خط پوسٹ کروانا شروع کر دیے تھے۔ یقیناً پڑھنے والے یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں خط کون لکھتا ہے؟ نہیں قارئین، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی لوگ خط و کتابت کرتے ہیں، اور چونکہ موبائل اور انٹرنیٹ کا دور دورہ ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ لوگ خط و کتابت کو اپنے مذموم مقاصد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہادی کی جیب میں آسیہ کا اپنی ماں کو بھیجا گیا خط تھا، مگر اس نے ہوش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور تحمل سے آسیہ سے پوچھا کہ تمہاری والدہ کے پاس تمہارے ہاتھ کا لکھا کون سا خط ہے جسے بھائی منظر پڑھ کر آئے ہیں؟ آسیہ صاف مکر گئی کہ اس نے ایسا کوئی خط اپنی ماں کو لکھا ہے۔ وہ بولی، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ آپ شروع ہی سے بے اعتبار رہے ہیں میری طرف سے۔ میں خاموش رہتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے۔ ہادی نے سختی سے پوچھا، مجھے میری بات کا جواب چاہیے، تم نے خط لکھا تھا یا نہیں؟ آسیہ نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں اپنے بچے کے سر کی قسم کھاتی ہوں، میں نے آج تک خط میں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں لکھی۔ آپ مجھ پر شک کرنا چھوڑ دیں اور بھروسہ کرنا سیکھیں۔ ان کی تیز تیز آوازیں سن کر گھر بھر جمع ہو چکا تھا۔ ہادی کا دل آسیہ کی طرف سے بہت خراب ہوا اور اس نے اپنی جیب سے خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جوں جوں خط پڑھا جا رہا تھا، آسیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آسیہ کے ڈھول کا پول چوراہے پر کھل چکا تھا۔ ہادی اپنے بھروسے کرچیاں کرچیاں چنتے لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس نے اس جھوٹ اور فریب پر آسیہ کو 4 چوٹ کی مار لگائی، اور اس دن کے بعد سے ہادی اور آسیہ کے درمیان صرف ایک تعلق رہ گیا تھا، جس میں محبت نہیں، صرف حقوق و فرائض شامل تھے۔ آسیہ آج بھی اپنے سسرال میں موجود ہے۔ اس کا میکہ اس سے چھوٹ چکا ہے۔ اس کے والدین کی حقیقت پورے خاندان پر کھل چکی ہے، لیکن اب آسیہ سسرال کی رانی نہیں بلکہ باندی بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ بات تو صرف یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسی ماں ویسی بیٹی کی مثال آسیہ نے خوب قائم کی۔ ہر چوتھے دن آسیہ زبان سے مغلظات نہ بکے تو اسے سکون نہیں ملتا۔ اپنے شوہر کو اس نے خود سے اپنی دوہری پالیسی کے تحت سسرال اور میکے میں مظلومیت کی تصویر بننے کے وجہ سے دور کر دیا۔ میری تمام لڑکیوں سے گزارش ہے، خدا را اپنی شادی کے بعد اپنے سسرال کو اپنا سمجھیں، اپنی ساس کو اپنی ماں اور سسر کو باپ، دیور نندوں کو اپنے بہن بھائی سمجھیں۔ عورت کا دوسرا نام برداشت ہے۔ سسرال کو اپنا بنانا عورت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن اس کھیل میں بھی ایمانداری پہلی شرط ہے۔ شوہر کے گھر والے اگر بیوی سے خوش ہوں تو شوہر کے دل میں اپنی بیوی کی عزت اور احترام خود بخود بڑھ جاتا ہے، ورنہ رشتہ تو اس 80% لوگ نبھاتے ہیں،
لیکن اس رشتے میں محبت کی چاشنی نہیں ہوتی، اور زندگی صحرا کے اس پودے جیسے ہو جاتی ہے جو سرسبز تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس جانا کوئی پسند نہیں کرتا، اور صحرا کی ریت ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے، جس طرح آسیہ کی زندگی ایک صحرا جیسی گزر رہی ہے۔